السلام علیکم. پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا معراج. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک دفعہ پھر ہمارے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد. السلام علیکم زید. امید کرتی ہوں کہ آپ کا پچھلا ہفتہ شاندار گزرا ہوگا اور اس ہفتے ہم اپنی اس بحث کو جاری رکھتے ہیں جس موضوع پہ ہم نے بات کی تھی, یو ایس فارن پالیسیز کے 6 اسٹریٹجک پوائنٹ. ان 6 اسٹریٹجک پوائنٹس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا اور میں ذرا آپ کو چلتے چلتے بتاتی جاؤں کہ وہ کیا تھے. نمبر 1, ڈیفینس اینڈ سیکورٹی آف اسرائیل, یعنی کہ اسرائیل کا دفاع. نمبر 2, کنٹیننگ اینڈ ڈسٹرکشن آف پولیٹیکل اینڈ ملیٹنٹ اسلام. نمبر 3, کنٹرول آف فیول ایسٹ, یعنی کہ توانائی کے ذخائر کا کنٹرول. نمبر 4, کنٹرول آف گلوبل ٹریڈنگ روٹس, یعنی کہ عالمی تجارت کے آبی راستوں کا کنٹرول. اور انسرکلمنٹ آف رشیا اینڈ چائنا, یعنی کہ روس اور چین کا حصار. ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے جا رہے ہیں, مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھ لیں جو کہ ہمارے ساتھی اسامہ کیسر نے تیار کی ہے. موجودہ دور میں کوئی اور مسئلہ اتنی طوالت اور تعصب نظری کا شکار نہیں رہا. کیونکہ یہ ایک ناکام امریکن فارن پالیسی کا نتیجہ ہے جہاں طاقت کا اندھا دھن استعمال کیا جاتا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کی اس متواتر اور بدترین پامالی کو چھپانے کے لیے اس مسئلے کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے. فلسطینی علاقوں سے فلسطینیوں کا انخلا اور اسرائیلی باشندوں کی غیر قانونی اور طاقت کے زور پر آباد کاری فلسطینی مسئلے کی سب سے اہم وجہ ہے. غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں میں فلسطینیوں کی نہ تو کوئی باقاعدہ قانون ساز کونسل ہے اور نہ ہی انہیں حکومت میں نمائندگی حاصل ہے. اس کے علاوہ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے اسرائیلی آبادکاروں کو غیر معمولی تحفظ حاصل ہے اور فلسطینی باشندوں کو مخصوص علاقوں تک محدود کر دیا گیا ہے تاکہ اسرائیلی آبادکاری کے لیے زیادہ سے زیادہ مقبوضہ فلسطینی علاقے حاصل کیے جا سکیں. مغربی کنارے کے علاقے میں 190 سے زیادہ طاقت کے زور پر آبادکاریاں اس سلسلے کی اہم کڑی ہیں. یہ آبادکاریاں باقاعدہ حکمت عملی کے تحت کی گئی ہیں. علاقے کا جو نقشہ تیار کیا گیا ہے اس کے ذریعے سڑکوں کا ایسا جال بچھایا گیا ہے جو کہ ایک فلسطینی علاقے کو دوسرے سے جدا کرتا ہے, اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ فلسطینیوں کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر ہونے سے روکا جا سکے. یہ آبادیاں زیادہ تر زرخیز اراضی اور جدید وسائل پر محیط علاقوں کے ارد گرد تعمیر کی گئی ہیں. ان آبادیوں کے ارد گرد باقاعدہ دیواریں اور خاردار تاریں لگائی گئی ہیں اور آبادکاروں کو اسرائیلی فوج کا تحفظ بھی حاصل ہے. موجودہ صورتحال میں ان آبادکاریوں کے ذریعے نہ صرف اسرائیلی مفادات کا تحفظ ممکن ہوتا ہے بلکہ فلسطینیوں کو ان کے آبائی علاقوں سے بے دخل کرنے میں بھی سہولت حاصل ہوتی ہے. امریکی شہریوں کی جمع شدہ ٹیکس کی رقوم باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اسرائیل کے نسلی, مذہبی اور مالی مفادات کے تحفظ پر خرچ کی جا رہی ہے اور اسے باقاعدہ فوجی تحفظ حاصل ہے. 1949 سے لے کر 1996 تک اسرائیلیوں کو $62.5 بلین کی امریکی امداد حاصل ہوئی. کل امریکی امداد کا 1/3 حصہ اسرائیل کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ 1949 سے لے کر 2007 تک اسرائیل کو ملنے والی کل امریکی امداد $100 بلین سے تجاوز کر گئی, جو کہ اوسطاً $3 سے $4 بلین سالانہ اور $8 سے $10 ملین یومیہ ہے. امن کے روڈ میپ میں اسرائیل سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان بستیوں کو خالی کرتے ہیں. جی زید صاحب, دیکھیے آپ نے رپورٹ. تو آج ہم بات کریں گے نیو کون آئیڈیالوجی وچ از دا گریٹر اسرائیل اینڈ ری ڈرائنگ آف دا مڈل ایسٹ میپ. مگر اس سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیا چیز ہے, یہ زائنسٹ, یہ کون لوگ ہیں, اور ایک کرسچن زائنسٹ میں اور ایک جوئش زائنسٹ میں کیا فرق ہے؟ آپ کیسے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے نا, دس از اے ویری فنڈامنٹل کوسچن دیٹ یو ہیو آسکڈ. اس سے پہلے کہ ہم مشرق وسطیٰ میں یہ جو ڈاکومنٹری ہم نے دیکھی ہے, جو پس منظر اور تلاطم ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں ہوتے ہوئے, اس سے پہلے اس ذہنیت کو, اس سوچ کو, اس فکر کو سمجھنا ضروری ہے جس کی وجہ سے یہ برپا ہو رہا ہے سب کچھ. کچھ تاریخی حقیقتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو غیر معمولی ہیں. یہ وہ ایسی ہیں کہ جن کو نہ تو میڈیا کور کرتا ہے نہ کوئی اینالسٹ ان پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, اور ان کو سمجھے بغیر آپ اس پس منظر کو نہیں سمجھ سکتے جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے. اسرائیل کا دفاع امریکہ کی ایک فنڈامنٹل فارن پالیسی پلر ہے.
اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے وہ. یعنی یہ وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر اسرائیل کو خطرہ ہوا تو امریکہ جنگ بھی مسلط کر سکتا ہے, اعلان جنگ کر سکتا ہے کسی بھی ملک کی طرف جو اسرائیل کو خطرہ دے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ کیا ہے. پچھلے 2000 سال سے جو عیسائیت کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, عیسائیوں اور یہودیوں میں تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں. یعنی اس میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ کہ ہمیشہ جہاں جہاں عیسائی حکومتیں بنی ہیں وہاں یہودیوں کی زندگی بڑی تنگ رہی ہے. آپ جرمنی میں دیکھ لیجئے, یہ تو سلسلہ جیزس آف نازریت کے ٹائم سے چلتا آ رہا ہے. جی, کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے عیسائی الزام دیتے تھے یہودیوں پر کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی چڑھانے کی سازش کی. چڑھا دیا, بالکل. اب اس بات کو اگر آپ نوٹ کریں تو ایون وکٹورین لٹریچر جو آپ کو برٹش وکٹورین ایرا کا ملتا ہے, اس میں شیکسپیئر کا آپ کیریکٹر لے لیجئے جس میں اس نے یہودیوں کی تذلیل کی ہے ان لٹریچر اینڈ آرٹ, لائک شائلاک کا کیریکٹر ہے مرچنٹ آف وینس میں, جیو آف مالٹا کا کیریکٹر ہے, ایون ڈکنز کا کیریکٹر ڈکنز نے اپنی لٹریچر میں. تو ایک عیسائی دنیا میں ایک ٹرینڈ تھا یہ. اسپینش انکویزیشن جب عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کیا تو انہوں نے صرف مسلمانوں کو وہاں سے نہیں نکالا, یہودیوں کو بھی نکالا وہاں سے. یعنی یہودی 2000 سال کی تاریخ میں کبھی بھی عیسائیوں کے اندر عافیت سے نہیں رہے. ایک بات. دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی ہزار سال میں کبھی بھی دنیا میں کوئی یہودی ریاست بھی قائم نہیں. ہاں, مطلب ایسا کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹنٹین اسٹیٹس ہیں, کرسچن اسٹیٹس ہیں, کئی کالونیز برٹش کالونیز بنی ہیں, بٹ آلموسٹ فار 2000 ایئرز نو جوش کالونی. ایگزیکٹلی. اب یہ دو نقطے سمجھنے والے ہیں. دیکھیے, عقیدے کے لحاظ سے, بلیف سسٹم کے لحاظ سے یہودیوں کے مذہب کا یہ حصہ ہے کہ یہودی کوئی ریاست نہیں بنا سکتے. ان کو ان کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہودیوں کی بقا اس میں ہے کہ یہ دنیا میں بکھر کر رہے ہیں. ڈائسپورا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ان کو بکھرا ہوا ہونا چاہیے اور کسی ایک جگہ یہ جمع نہ ہو جائے. ذرا آپ تھوڑا اور الیبوریٹ کریں گے جو آپ نے کانسیپٹ, جس کانسیپٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے؟ یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کلاسیکل کرسچینٹی اور کلاسیکل جوڈیزم کا. یعنی کلاسیکل کرسچینٹی میں 2000 سال سے جو چلی آ رہی ہے, یہودی بدترین دشمن تصور کیے جاتے تھے, اسی طرح جس طرح مسلمان ان کے دشمن تصور کیے جاتے تھے. اسی طرح کلاسیکل جوڈیزم میں کئی ہزار سال کی جو ان کی تاریخ ہے اس میں ان کو حکومت اور ریاست بنانے کی اجازت نہیں تھی. اب پچھلے تقریباً 150 سال پہلے یہودیوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو کہ کلاسیکل یہودیت کے لحاظ سے بدعتی فرقہ ہے. ایک بدعت پیدا کی, اس نے ایک نئی ایجاد کی, ایک نیا انوویشن کی, اور ان کا نام, ان کو زائنسٹ کہا جاتا ہے. زائنسٹ ایک ایسا یہودی فرقہ ہے جو یہ یقین کرتا ہے, جو اس کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ ہم کو ایک ریاست بنانی بھی چاہیے, جو کہ پچھلے کئی ہزار سال سے یہودیوں نے نہیں بنائی, اور دوسرا اس ریاست کے قیام کے لیے جتنا قتل و غارت کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے, وہ جائز ہے. تو یہ مطلب ہیریٹکس ہوئے قسم کے, یہ ہیریٹکس ہیں, کلاسیکل جوڈیزم کے ہیریٹکس ہیں. یعنی آج بھی نیو یارک میں ہزاروں لاکھوں یہودی